کہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے پیش آیا کرو. امیر یا غریب کا فرق نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگوں کی معاشرے میں عزت زیادہ ہوتی ہے، بعض کی عزت نسبتاً کم ہوتی ہے. تو جس کی نسبتاً کم ہے اس کو تھوڑی رسپیکٹ دے دیں گے تو بھی وہ سمجھے گا میری عزت ہو رہی ہے. جس کی عزت زیادہ ہے اس کو رسپیکٹ زیادہ دینی پڑے گی، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے نا، جیسے کہ علاقے کا ایس ایچ او ہے، تھانے دار ہے، آفیسر ہے، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے، مولانا میرے پاس آتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو فرض ہے عالم پر کہ اس کو تھوڑا پروٹوکول دے، کیونکہ وہ عادی کس چیز کا ہے؟ پروٹوکول کا. اب وہ آ رہا ہے، ہم نے اس کو ایس ایچ او صاحب آئے مفتی صاحب کے گھر پہ گھنٹی بجا رہے ہیں، مفتی صاحب ہاں جی کیسے، میں ایس ایچ او آیا ہوں مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اول تو میں ایک اصول ہے کہ چاہے میرا کوئی بھی، اب میں کہہ رہا ہوں میرا باپ بھی آ جائے، باپ تو آئے گا تو میں تو اکرام کروں گا بھائی. ایک محاورہ ہے نا، باپ بھی آ جائے، مراد سچی مچی کے ابا نہیں ہوتے. ابا آئیں تو ان کو تو ہم باہر بٹھائیں گے تو چپیٹ لگائیں گے کھینچ کے صحیح ہے نا. تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی آ رہا ہو بے وقت آئے تو میں ملتا ہی نہیں ہوں، چاہے وہ ایس ایچ او آ رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی آ رہا ہو، اصول یہ. لیکن جب آپ کسی سے مل رہے ہیں تو حدیث کہتی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو جس لیول کا ہے اس کو عزت اسی لیول کی دو. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایکول نظام نہیں ہوا، یہ ایکول ہے اس لیے کہ جو آدمی جو معاشرے میں کم گریڈ کا ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تھوڑی سی عزت بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے. اور جو زیادہ عزت والا ہے اس کو اس کے لیول سے تھوڑی کم دے دی تو یہ عزت نہیں ہو، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے. اور بے عزتی کیا ہے؟ بری چیز ہے نا. تو بے عزتی اصل میں بے عزتی حرام ہے، ناجائز ہے، اور بے عزتی کا معیار ہر دوسرے آدمی کے حق میں مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ابا نے آپ کو بولا کہ بیٹا پانی لے کر آ، آپ نہیں لے کر آؤ، یہ ابا کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے بھائی نے بولا بھائی جان آج مجھے پانی پلاتے ہیں، آپ نے کہا چل بے، تو چھوٹا بھائی بے عزتی محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار بڑا بھائی ہے تو چلو خود ہی اٹھ کے پی لیتے ہیں. تو دونوں کام ہو رہے ہیں لیکن ایک کے حق میں ناجائز، دوسرے کے حق میں جائز ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے اخلاق میں، لیکن اکرام اور عزت میں باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے. بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر ماں گھر میں آئے، آپ احترام میں کھڑے ہو جائیں، اچھی بات ہے، نہیں کھڑے ہوں تو بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن باپ جب آئے تو اکرام میں کیا ہونا ہے؟ آپ نے کھڑے ہونا ہے. اس کو رسپیکٹ کیا دینی ہے؟ زیادہ دینی ہے. 2 وجہ سے کہ مرد ہے اور گھر کا سربراہ ہے. دوسری بات یہ کہ باپ تھوڑی سی بے اکرامی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے، ماں تھوڑی سی بھی بے اکرامی کو زیادہ، وہ عورت ہے نا، وہ محبت کا عنصر اس میں زیادہ ہے، لاڈ پیار کا عنصر اس میں زیادہ. تبھی لوگ اپنے دل کی باتیں ماؤں سے شیئر کرتے ہیں، ابا سے اگر چمیٹ پڑے گا نا ابا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ اپنی سیٹنگ آگے مجھ کو بتا رہا ہے. تو باپ جو ہے نا، یہ مرد ہے نا، مرد اکرام زیادہ چاہتا ہے کہ میری عزت زیادہ ہو. یہ نیچر ہے، خواتین کو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے، یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے میری عزت کیا ہو، گھر میں زیادہ ہو. عورت چاہتی ہے مجھے محبت زیادہ ملے، عزت بے شک زیادہ نہ بھی ملے، محبت مجھے زیادہ ملے. تو اللہ نے اسی حساب سے حکام دیے کہ ماں کو سے اخلاق، میٹھے لہجے میں ماں سے بات کرو. باپ سے تھوڑا میٹھا لہجہ نہیں بھی ہو، ٹو دا پوائنٹ بات کی آپ نے، ابا کو جواب دے دیا، ابا کہے گا بس، ابا زیادہ بولنے بھی نہیں دیں گے نا. ماں تو کہتی ہے کہ جتنا سوال پوچھوں اس میں خوب مسالہ لگا کے لمبا جواب چاہیے مجھے، وہ تو گپ شپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ابا تو اپنے آگے بیٹھے آرام سے، پوچھا بھائی رپورٹ پیش کرا، رپورٹ پیش، چل دفعہ یہاں سے بیٹھے، مجھے کام کرنا ہے اپنا. تو باپ کو عزت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ماں کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، یہ نیچر ہے. تو اس لیے علماء، کیونکہ علماء زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں نا، انہوں نے فرمایا کہ جہاں عزت کا معاملہ آئے گا تو باپ کو اکرام ماں سے زیادہ کرنا ہے. جہاں میٹھے لہجے میں بات کرنے کی بات آئے گی تو حدیث سے ثابت ہے کہ باپ سے بات کرتے ہوئے اگر کلام میں 1 چمچہ چینی ڈالتے ہیں تو ماں سے بات کرتے ہوئے کتنے چمچے؟ 3 چمچے چینی، 3 گنا حق زیادہ ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، اگر کوئی کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس کو اللہ نے دنیا میں عہدہ دیا ہے، تو اس عالم پر واجب ہے کہ اس سے اسی عہدے کے حساب سے اس کو عزت دے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ہاں اس دن رکشے والا آیا تھا تو مفتی صاحب نے نا صحن میں بٹھا کے چائے پلا دی تھی، اور ایس ایچ او صاحب آئے تو آفس میں بٹھایا. بیان میں تو کہتے ہیں امیر غریب کا اسلام میں کوئی فرق، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا اعتراض.
تو انزل الناس منازل، آفس میں تو میں سب کو ہی بٹھاتا ہوں، چاہے رکشے والا ہو یا کوئی ایس ایچ او صاحب ہو، اور جب موڈ نہیں ہوتا تو ایس ایچ او کو بھی یہیں صحن میں بٹھاتا ہوں میں، یہ تو دیکھ لیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی فرق کرے تو یہ فرق برا بولو نہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید جب بڑا ہوا نا، وہ بہت تعلقات بھی ہوئے، تو جامعہ میں باقاعدہ ایک گیسٹ روم بنا، صوفے لا کے ڈالے گئے. بڑے حضرات نے کہا بھائی بہت سے حکومتی لیول کے لوگ آتے ہیں، ان کی پینٹیں اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں پاتے، وہ کلابازیاں کھا کے کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے، کیونکہ وہ کارپیٹ میں علماء تو نیچے بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں نا. کہا یہ ان کے لیے کیا ڈالا جا رہا ہے، صوفے. تو اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اچھا یہ تو سرکاری پٹھو ہیں، پہلے تو ہمیشہ کارپیٹ پہ نیچے بیٹھا کرتے تھے، اب کیا آ رہے ہیں مدرسوں میں، صوفے آ رہے ہیں. تو بھائی مدرسے میں جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ صوفوں پہ ہی بیٹھ کے اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، ان کو نیچے بٹھاؤ گے تو ان کی وہ پینٹ ہی اجازت نہیں دیتی اور وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ایک عام بیچارہ رکشے والا وہ آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جو جس لیول کا آدمی ہے اس کو عزت بھی اسی لیول کی چاہیے. اس لیول سے کم آئیں گے تو یہ نہیں کہ عزت کم ہو رہی ہے بلکہ بے عزتی ہو رہی ہے اس کی، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ جائز ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا استغنا بڑا خاندانی تھا، کسی لالچ میں نہیں آتے تھے، لیکن جب کوئی گورنمنٹ کا آفیسر آتا تھا نا تو حضرت اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، وہ بڑی عزت ہے. حالانکہ بڑے بڑے کرپٹ قسم کے لوگ بھی آتے تھے، لیکن بھائی اللہ نے ایک مقام دے دیا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس سے بات کرنی پڑے گی. پھر الگ بات ہے کہ آپ اس کو بند کمرے میں جا کے سمجھائیں، ڈانٹیں کہ تم غلط کر رہے ہو، نصیحتیں بھی کرتے تھے لیکن عزت دیتے تھے. تو کوئی بھی بڑے عہدے کا آدمی آئے گا تو اسلام کا حکم یہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا. عرب کے جب سردار آیا کرتے تھے نا آپ سے ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہنتے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور اپنے بالوں کو بنایا کرتے تھے جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے. امی عائشہ فرماتی ایک دفعہ آپ کو آئینہ نہیں مل رہا تو آپ نے کنویں کے پانی میں دیکھ کے اپنے سر کے بالوں کو صحیح کیا ہے. پانی میں بھی عکس آتا ہے نا، کیوں بھائی سردار آ رہے ہیں نا، سردار تو ان پہ اثر بھی لباس کا پڑے گا. عام بیچارہ کوئی غریب آدمی وہ لباس نہیں دیکھتا، وہ لباس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے پاس خود لباس نہیں ہو گیا بھائی کچھ دھوتی بنیان میں بھی آ جاؤ، ہمارا مسئلہ حل کرو اور نکل جاؤ، وہ ان چیزوں سے. لیکن جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لباس کی اور حلیے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلے کا سردار آ رہا ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ لباس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے اور اپنے حلیے کو بھی درست کرتے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کے میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو کسی کو بھی بھیج دیتے، لیکن جب حکمرانوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجتے نا، فارس کے بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جو آپ سفیر بھیج رہے ہیں، وہ سفیر تاریخ کی کتابوں میں 14-15 سفیروں کے نام آتے ہیں جو نبی کے سفیر بن کے گئے ہیں. وہ تمام کے تمام پرسنالٹی کے لحاظ سے اپنے وقت کے خوبصورت ترین لوگ تھے. وہ سمجھ رہے ہو، اتنے خوبصورت ایسی پرسنالٹی، اس لیے کہ سردار کے پاس جا رہے ہیں، بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. بادشاہوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بہت ویلیو ہوتی ہے، وہ شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اب آپ امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا، آپ نے سفیر جس کو آپ نے بنا کے بھیجا وہ بیچارہ اس کا قد کتنا ہے، 4 فٹ. ایک مثال ہے، ایک مثال ہے، کوئی قد کا چھوٹا ہونا برا نہیں ہے، لیکن یہ انسانی نیچر ہے کہ آپ کے پیغام کا اس پہ اثر نہیں ہوگا. کوئی لہیم شہیم آدمی آ رہا ہو نا سمجھانے کے لیے، لہیم شہیم قد آور آدمی کسی کو بات سمجھانے کے لیے جا رہا ہو تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کے. ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نا، بڑے لہیم شہیم ہیں، قد بہت اونچا ہے ان کا ماشاءاللہ، بڑی پرسنالٹی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو ایک دن گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایک سائیکل والا نا آگے، وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ان کو، یہ ہارن بجا رہے ہیں وہ راستہ ہی نہیں دے رہا، کیونکہ ان کو یہ پورے نظر ہی نہیں آ رہے اس کو. یہ وہ پیچھے مڑ مڑ کے نا دیکھ بھی رہا ہے، غصہ بھی کر رہا ہے. استاذ ہمارے ہارن کہہ رہے ہیں بھائی ہٹ ہے، وہ نہیں، وہ بس ویسے ہی نا مولوی دیکھ کے کہ یار تھوڑا سا کھیلو ان سے. جب زیادہ ہارن دیے تو پھر سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا اور سنانے لگا نا، کر لے کیا کرنا ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں نکلتا ہوں. تو اب جب دروازہ کھول کے نکلے ہیں تو وہ دیکھ رہے یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے نا تو کافی ٹائم ان کو نکلنے میں ہی لگ رہا ہے، قد ماشاء اللہ اچھا. تو وہ ایسا بھاگا ہے نا پہلے تو کھڑا ہوا تھا بھائی بات کرنی ہے، جیسے ہی پرسنالٹی دیکھی ہے مارکیٹ سے ایک دم
شارٹ. تو یہ اثر پڑتا ہے. تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں, پرسنالٹی ایسی ہے, بات کہے بغیر ہی بات کیا ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. جیسے اس کی سمجھ میں آ گئی تھی, ابھی کچھ کہا نہیں انہوں نے, اس کی سمجھ میں آ گیا بھائی میں جا رہا ہوں, بھاگ گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ملکوں میں سفیر بھیجے ہیں, ایک سفیر تو اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی. غالباً دحیہ کلبی تھے, یہ کوئی اور نام تھا, نام ذہن سے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ داخلے پر پابندی لگا دی. عورتیں فتنے میں مبتلا ہو رہی تھیں ان کو دیکھ کے, ایسی جوانی اور ایسی مردانہ وجاہت تھی کہ آپ کو حضرت عمر کو یہ ڈر تھا مدینہ میں کچھ خواتین ان کو دیکھ کر فتنے میں عشق میں مبتلا ہو جائیں گی, تو ان کو حکم تھا منہ چھپا کے مدینہ میں آیا کریں. آپ اندازہ لگاؤ, مدینہ جو تقویٰ کا شہر, اس میں ان پاکیزہ عورتوں کے عشق میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو جس شخصیت کو دیکھ کے, وہ شخصیت جب فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو کر اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوگا تو کیسا اثر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا. نہیں یار یہ بات تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو نا ویسے ہی چلتے رہو. خیر بات میں ختم کرتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی آ رہا ہے تو اس کو کم درجے کی عزت دو گے تو وہ کم درجے کی عزت آپ کے لحاظ سے تو عزت ہے, اس کے لحاظ سے کیا ہے, بے عزتی ہے. اس کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا, وہاں بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ایسا شخص آیا ہوا ہے جو ایک عہدہ رکھتا ہے, اس نے کبھی یہ بے عزتی دیکھی نہیں ہے, تو یہ نیچرل ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے سرداروں کو عزت دیا کرتے تھے, پروٹوکول دیا کرتے تھے. میں نے بتایا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا کرتے تھے. اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ پیغام سے وہ زیادہ متاثر ہوں گے. تو آج لوگ علماء پہ اس قسم کی بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں, اور کہ جو ہے نا یہ لباس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور گاڑیوں پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو علماء کی عزت دیکھ کے خوش ہوا کرو بھائی. اگر کسی عالم کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس سے یہ کیا ہے, اچھی بات ہے نا, خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور دے. اس میں حسد میں آنا, اور کوئی عالم کسی حاکم کے پاس جا کے سمجھا رہا ہے اس کو, تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا کرو کہ یہ چمچا گیری کر رہے ہیں. بھائی چمچا گیری جب ہے جب اپنے فائدے کے لیے مل رہے ہو, جا کے اس سے کوئی مالی مفاد لینا چاہتے ہو, اس کو دین پہ لانے کے لیے مل رہے ہوں, اس سے 1 روپے کا مفاد نہ ہو, تو یہ چمچا گیری نہیں ہے, بلکہ یہ عین اسلام کی دعوت ہے. یہ تو لازم ہے پہنچانا.